ابھی ایک کیس آیا پنڈی سے، خاتون نے کہا میرے میاں نے 3 طلاقیں طبیعت سے تسلی سے دیے ہیں، اور پھر دینے کے بعد بوکھلا گئے۔ اگلے دن دماغ سیٹ ہوا تو اہل حدیث سے فتویٰ لے آئے کہ ایک ہوتی ہے۔ تو میں تو پھر بتا دیتا ہوں سیدھے طریقے سے، میں نے اس خاتون سے کہا زنا کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، 3 دے دیے ختم۔ اب بیچاری کا پورا خاندان بائیکاٹ کر رہا ہے، ماں باپ کہہ رہے ہیں گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے، کہ جب فتویٰ لے آیا تو کیوں؟ میں نے کہا وہ فتویٰ کالعدم ہے، نبی کا فتویٰ بھی ہے 3 ہوتی ہیں، صحابہ کا بھی، 4 اماموں کا بھی، قرآن کا بھی، سب کا یہی فتویٰ ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے نکالا ہے ان لوگوں نے۔ تو اس خاتون میں اللہ کا خوف، اس نے پھر دارالعلوم کرنگی سے فتویٰ لیا اور بھی دیگر اداروں سے، سب نے دیا کہ بھئی حرام ہو گئی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ان میں سے کسی کی بات نہ ماننا۔ کہہ رہی ہے شوہر چھوڑ نہیں رہا، پھڈا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ اس فتوے کی بیس پہ آپ عدالت سے خلا لے لیں، عدالت کا خلا تو اکثر کالعدم ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس ایک بیس ہے اس کی۔ اور پھر بھی اگر گھر والے آپ کو مار پیٹ کے وہاں بھیج رہے ہیں شوہر کے پاس، اور شوہر بھی نہیں چھوڑ رہا، تو کسی NGO سے رابطہ کریں، وہاں چلی جائیں۔ زنا سے بچنے کے لیے جو کچھ ممکن ہو وہ بولو فرض ہے۔ ہماری نظر میں اس اہل حدیث کے فتوے کی حیثیت 0 ہے، میں اختلاف ہے ہی نہیں، یہ بنایا گیا اختلاف۔ اہل حدیث حضرات کو یہ بات سن کے بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت غصہ کرتے ہیں، تو آ جائیں بیٹھ کے بات کریں، میں اس پہ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن کوئی بڑا عالم آئے ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ تو کل پھر اس خاتون کا فون آیا کہ میں نے بڑی ہمت کی ہے، حالانکہ وہ خود بھی شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اس کو شوہر سے نفرت نہیں ہے، لیکن شریعت کی حدود۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ 28ویں پارے کی پہلی آیتیں، ان کے شوہر نے کہہ دیا تھا کہ انتی علیہ کظہر امی۔ عرب سمجھتے تھے کہ ان الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے۔ کیسے نبی کے پاس بار بار روتی ہوئی آئیں، وہ تو شوہر کے پاس رہنا چاہتی تھی کہ میرے بچے ہیں، لیکن نبی سے پوچھ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں حلال ہو یا حرام؟ آپ نے فرمایا میں گنجائش نہیں پاتا۔ پھر قرآن سے آیتیں نازل ہوئیں کہ ان الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو عورت اگر شوہر کے پاس رہنا چاہتی ہے، شوہر رکھنا چاہتا ہے، اس سے میاں بیوی حلال نہیں ہوتے۔ جب طلاق کے الفاظ زبان سے نکل گئے تو ہمیں یا تو آسمان سے وحی کا انتظار کریں، اور وہ اب نازل نہیں ہو سکتی۔ تو جو وحی نازل ہو چکی ہے اس میں اللہ نے صاف طور پہ فرما دیا کہ تیسری طلاق کے بعد عورت شوہر کے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا کہ فوراً دی ہو یا 6 مہینے بعد دی ہو، ہم بستری سے پہلے دی ہو یا ہم بستری کے بعد دی ہو، اللہ نے یہ فرق نہیں کیا اس میں۔ تو لوگ کہتے ہیں دونوں چاہ رہے ہیں، میاں بیوی کی خواہش ہے، چاہ رہے ہیں۔ اسلام تو جوڑ چاہتا ہے، اسلام جوڑ چاہتا ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے۔ وہ جوڑ یہ ہے کہ اسلام طلاق پر پابندی لگاتا ہے کہ اکٹھی دینے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، اس طرح سے جوڑ چاہتا ہے۔ دینے کے بعد جوڑ نہیں چاہتا، دینے کے بعد تو سزا دینا چاہتا ہے مرد کو کہ اب یہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، اب نہیں واپس لا سکتے تم اس کو، دی کیوں تم نے؟ خیر، یہ موضوع تو میں کئی بار، کیونکہ اہم موضوع ہے اور اس کی کثرت بہت ہو رہی ہے، اس لیے میں بار بار چھیڑتا ہوں اس کو۔ دیکھو، جو اصلاح چاہے گا نا معاشرے کی، وہ ایک موضوع کو بار بار ریپیٹ کرے گا، اور جو چاہتا ہے کہ جیسے لیکچرار بیٹھ کے ایم اے اسلامیات کی تیاری کراتے ہیں، وہ جب یونیورسٹی میں ایک لیکچر ایک دفعہ دے دیا، پورے سال اس کو ریپیٹ بولو نہیں کریں گے۔ آپ ہمارے بیان کو کسی اسلامی یونیورسٹی کے لیکچرار کی طرح نہ سنا کریں کہ پچھلے ہفتے بھی مفتی صاحب نے یہ بات بولی تھی تو اگلے ہفتے کیوں بول دی۔ میں کوئی ایم اے اسلامیات کی تیاری تھوڑی کروا رہا ہوں آپ کو۔ تو جب بھی کوئی شخص چاہے گا کہ معاشرے میں ایک برائی ختم ہو، تو جو برائی ہے اس پہ رد بار بار کیا جائے گا۔ قرآن الحم سے لے کے والناس تک نصیحت ہے، اور نصیحت میں موضوع کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، اس لیے قرآن ایک موضوع کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ یہ بات تو اللہ نے پہلے بھی کہی ہے، دوبارہ کیوں کہہ رہے ہیں؟
قرآن اس کا جواب دیتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ، ہم اپنے مضامین کو بار بار پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ ان کو نصیحت حاصل ہو. نصیحت ایک مرتبہ میں حاصل نہیں ہوتی، عام طور پہ سمجھتے نہیں ہو، میرا خیال ہے بات. یہ طلاقوں کا بہت زیادہ ریشو بڑھ رہا ہے اور جا کے فوراً فتویٰ اٹھا کے لے آتے ہیں. اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. فتوے دینے والے مارکیٹ میں آپ کو ہر قسم کے مولوی مل جائیں گے. ہر آدمی نے قرآن و سنت ہی کا لیبل لگایا ہوا ہے، اور جب وہ تحریر آتی ہے آپ کے سامنے، آپ سمجھتے ہو کیا دلائل ہیں. وہ آپ کو دلائل اس لیے لگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ خود اس علم میں زیرو ہو، اس لیے آپ کو دلائل لگ رہے ہوتے ہیں. جیسے کرونا کی تحقیقات عام آدمی کو لگتا ہے بڑی زبردست تحقیقات ہیں، ڈاکٹر سے پوچھو وہ کہے گا یہ پھینک رہا ہے بہت بڑی ٹھیک ہے نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ عام آدمی کو لگ رہا ہوتا ہے.